الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کو ایڈریس کیا ہے. آیت نمبر 31 سے سورۃ الرحمن کا تیسرا حصہ سبجیکٹ وائز شروع ہو رہا ہے، جس میں آپ کو قیامت کا ذکر مل رہا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تم دونوں کے لیے اے بوجھو. ہم نے کل الثقلان پر بات کی تھی. آج الثقلان کو آپ کو میں 3 اینگل سے بتاؤں گی. الثقلان کو اسکالرز نے مینشن کیا ہے، ایک جن اور ہیومن اسپیشی کو پاپولیشن پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا الثقلان کو اسکالرز نے مینشن کیا ہے اس جن اور انسان کی مینٹل پاور یا مینٹیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور تیسرا الثقلان کو اس لفظ کے اندر جن اور انسانوں کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے ان 2 اسپیشیز کی ویلیو کی وجہ سے. تو پاپولیشن اینگل ہے، مائنڈ سیٹ اینگل ہے، اور ان کی ویلیو اینگل ہے. جہاں تک پاپولیشن اینگل کی بات ہے تو ایھا الثقلان میں اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں، اور بہت سی تمام تعلیمات کو ملاتے ہوئے ہولسٹیکلی اس کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے کہ یہ دونوں جنریشن ایسی ہیں جو کانسٹنٹلی تیزی سے گرو کرتے ہیں زمین کے اوپر. یعنی کہ جیسے انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے، اسی طرح سے جنات کی پاپولیشن بھی ایسی ہے جو بڑھنے والی ہے. تو بوجھ کو پاپولیشن پوائنٹ آف ویو سے مینشن کیا ہے. ساتھ ساتھ مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ جو آیت کا سکوپ ہے وہ نافرمان لوگوں کی طرف ہے، نافرمان جنوں کی طرف ہے، تو ایک انڈیکیشن ہے اس آیت کے اندر کہ میجورٹی انسان اور میجورٹی جنات نافرمان ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، رب کی تمام نعمتوں کے انجوائے کرنے کے باوجود رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو ایک طرح سے اینگل بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھ رہے ہیں تعداد میں، انسان ہو یا جنات، جو ہدایت سے دور ہیں، جو ناشکری کرنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ نے کہا ہے اسپیسیفکلی اللہ ول میک ایکسٹرا ٹائم فار دیم، اور پھر اللہ ان کا حساب لے گا. دوسرا اینگل ہے مائنڈ سیٹ اینگل، جو جنات اور انسان دونوں میں پایا جاتا ہے. اس صورت کی تھیم کیونکہ آپ کو ڈیویلٹی پر ملتی ہے، تو جو بھی چیز ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہی چیز، وہی پرابلم یا وہی نعمت آپ کو جنات کے لیے بھی مینشن کی ہوئی ملتی ہے. تو دوسرا مائنڈ سیٹ کا جو اینگل ہے اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان بہک جاتا ہے ایک پوائنٹ سے، اور وہ یہ پوائنٹ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کیونکہ سبھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا میجورٹی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نافرمانی نہیں ہے. یا نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ لوگوں کے ماسز اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ریلیجن کو گھاس نہیں ڈالتے، اللہ کے دیے ہوئے کلام کی فکر نہیں کرتے، تو شاید نعوذ باللہ اللہ پریشرائز ہو جائے گا، الٹیمیٹلی اللہ کو سبھی کو شاید جنت میں ڈالنا پڑے گا. دس از دا مائنڈ سیٹ ایشو. اس اینگل سے بھی مفسرون نے اس کو ایھا الثقلان میں مینشن کیا ہے. ایسے تمام لوگ زمین کے اوپر بوجھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے تمام لوگوں کو جن کے پاس رسول آتے تھے اور تعلیمات لے کر آتے تھے اور حجت تمام کر دیا کرتے تھے، جب اکثریت نہیں مانتی تھی ایسے تمام بوجھوں کو وائپ آؤٹ کر دیا جاتا تھا، عذاب کے ذریعے ختم کر دیا جاتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو ختم کر دیا گیا. اب کوئی بھی امت ایز اے امت وائپ آؤٹ کر ختم نہیں کی جائے گی.
پاکٹس میں مشکل آئے گی، پاکٹس میں امتحان آئیں گے، انڈیویجول امتحان آئیں گے، انڈیویجول آزمائش آئے گی، لیکن امت کو وائپ آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ہم نے ہمیشہ سے قرآن کی جو ہسٹری ہے، جس کو پروفٹ ٹائم لائن کہتے ہیں، آپ نے اس میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ میجورٹی نے، ماسز نے ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید سب اللہ کے نافرمان ہیں تو شاید یہی کول چیز ہے، یہی صحیح چیز ہے، جو چند مٹھی بھر لوگ اپنے رسول کے پیچھے چل رہے ہیں شاید وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، شاید وہ کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا کیئرفل ہو رہے ہیں۔ اور یہی مائنڈ سیٹ بعض اوقات ہمارے اندر بھی آنے لگ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے لوگ بھی اپنی زندگیوں میں عمل کے پوائنٹ آف ویو سے تبدیلی نہیں لا پاتے۔ تو ہم میں سے بھی کئی لوگوں کو کئی مرتبہ یہ خیال آیا ہوگا کہ کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو گئی۔ آتا ہے یا نہیں آتا یہ خیال؟ آتا ہے، اس لیے کہ باقی سب بھی مسلمان ہیں، باقی سب بھی کلمہ گو ہیں، باقی سب بھی ایک اللہ، ایک رسول، ایک کعبہ اور ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ جو 2 قدم آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب سبھی مسلمان ہیں اور سبھی اللہ کی بات مان رہے ہیں تو میں 2 قدم آگے آ کر کہیں ایکسٹریمسٹ تو نہیں بن گئی۔ آپ ایکسٹریمسٹ نہیں بنے۔ یاد رکھیں، آپ کی اور میرے رول ماڈلز وہ ہیں جنہوں نے احسان کے راستے اڈاپٹ کیے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی ٹاپ پرائرٹی پر صرف اللہ کو رکھا ہے، جنہوں نے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے خود ہمیشہ پیچھے کی جگہ خالی چھوڑی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے یہ کہا جائے کہ اب آپ اپنی جگہ چھوڑیں گی تو پیچھے والے اور لوگ آ کر بیٹھیں گے، جیسے ہمارا کورس ہوتا ہے، کورس میں ابھی ایک بیچ ختم ہو گیا، اب جن اسٹوڈنٹس نے گریجویٹ کیا ہے یہ کرسی چھوڑیں گے تو نئے لوگ آئیں گے نا، یہ اسی کرسی پہ بیٹھے رہیں گے تو نئے لوگ کہاں آ کے بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے ایک بہت بہت باریک پوائنٹ اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت کم لوگوں کو طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں آگے سے آگے زندگی میں بڑھتے رہیں۔ جن لوگوں میں اندر یہ سٹیمنا ہوتا ہے ان کو نیکی میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ پیچھے والوں کے لیے جگہ بنتی جائے۔ آپ سٹینڈرڈ ان کے لیے بڑھاتی جائیں گی تبھی آپ کی اولاد بیئر منیمم پر آئے گی۔ آپ احسان اور تقوی کے راستے پر ہوں گی تو اولاد فرائض کو تھامے گی۔ ماں باپ ہی بیئرلی فرائض کو تھامے ہوئے ہوں گے تو اولاد کہاں ہوگی؟ جنرل فینومینا جو آپ آبزرو کریں گے، اگر آپ نیکی کے لیول نمبر 10 پر ہیں تو آپ کی اولاد لیول نمبر 1 یا 2 پر ہوگی۔ دس از دا جنرل فینومینا۔ ایکسیپشنل رولز اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اگر آپ نیکی کے لیول نمبر 10 پر ہیں، اولاد نیکی کے لیول نمبر 1 یا 2 پر ہوگی۔ اور اگر میں نیکی کے لیول نمبر 1 پر ہوں تو اولاد کہاں ہوگی؟ نیگیٹو میں، فرائض بھی نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ دین سے دور ہوگی۔ تو ہمیشہ سے نافرمان اکثریت میں رہے، لیکن کیونکہ ہم بھی اس دنیا کا حصہ ہیں جس دنیا میں ہمیشہ سے انسان رہے، اور آج تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ماڈرن ورلڈ کی وجہ سے، ڈیموکریٹک سسٹم کی وجہ سے، میجورٹی از اتھارٹی۔ اسلام سکھاتا ہے میجورٹی از اتھارٹی؟ اسلام نہیں سکھاتا میجورٹی از اتھارٹی۔ کتنے تھے صحابہ مکہ میں؟ 13 سال کی محنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی دعوت دی گئی۔ 13 سال میں صرف 150 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، جسٹ 150۔ اور محنت کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی زبان سے قرآن ادا ہو رہا تھا؟ وہ جو اللہ کے حبیب تھے۔ تو ہمیشہ سے آپ دیکھیں گی کہ نیکی کرنے والے، آگے آگے دوڑنے والے، سابقون السابقون کم رہے، قلیل رہے، اور قرآن کی گواہی ہے کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم سابقون السابقون اور قلیل ہو جائیں گے، منیمم ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو ریشو بتایا تھا پچھلی کلاسز میں، اگر صحابہ میں سابقون 1000 میں سے 900 تھے تو آج کے مسلمانوں میں 1000 میں سے شاید 10 یا 15 ہوں گے، اگر بہت اچھا ریشو بھی بنایا جائے۔ تو دوسرا اینگل ہے مائنڈ سیٹ کا اینگل، جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جو ہوں وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر بچ جاؤں گا، اس لیے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ الثقلان کا تیسرا اینگل جو یہاں مینشن کیا گیا ہے وہ اینگل ہے ویلیو اینگل۔ یہ 2 واحد اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان اور جن، جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو ان کو اللہ نے باقی تمام مخلوقات پر ویلیو دی ہے۔ یہ واحد 2 مخلوقات ہیں
جن کو روز محشر کے بعد جنت اور دوزخ اسائن کی جائے گی، باقی مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ واحد دو مخلوقات ہیں ویلیو پوائنٹ آف ویو سے۔ الثقلان اس لیے تھوڑی ہے کہ ہمارا ویٹ زیادہ ہے، الثقلان کہ ہم کہیں کہ ہاں ظاہری بات ہے مکھی کے مقابلے میں انسان کا ویٹ زیادہ ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کوئی میننگ بتانے والا یہ بھی بتا دے۔ الثقلان بوجھ ہو، ہمارا بوجھ زیادہ ہے ظاہری بات ہے مکھی اور مچھر کے مقابلے میں، بٹ آن انٹلیکچوئل سائڈ اللہ نے آپ کو اور مجھے سوچنے کے لیے عقل دی ہے۔ فرام ویلیو پوائنٹ آف ویو اللہ نے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے عبادت کے لیے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے جنت اور دوزخ کے لیے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ان دو مخلوقات کو ابنڈنس میں دیا۔ اور انسان کے لیے تو آتا ہے کہ پوری کائنات انسان کو سرو کرتی ہے، پوری کائنات انسان کو سرو کرنے میں لگا دی گئی، تو پھر انسان کو بھی تو کسی کو سرو کرنا چاہیے۔ تو یہ پوری ویلیو سٹرکچر کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان دو مخلوقات کو بڑی ویلیو دی تھی، نعمتیں بھی دیں اور یہ اپنی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ جس کو جتنی نعمت ملتی ہے یاد رکھیں اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آپ کو اگر اپنا آپ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں تو جو اگلی چیز فوراً آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ اپنی ہر نعمت کے آگے از اکول ٹو کا سائن لگائیے، نعمت بریکٹ کے اندر لکھیے اور اس کے آگے لکھ دیجئے رسپانسبلٹی۔ ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری، چاہے میری آنکھیں ہیں، چاہے میرا جسم ہے، چاہے میری عقل ہے، چاہے میرا وقت ہے، چاہے میری صحت ہے، چاہے میری اولاد ہے، چاہے میرا گھر ہے یا میری جو بھی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری۔ اور جس کے جس سے کہتے ہیں نا جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بلند مقام دینا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کا انکلینیشن دیکھ کر اس کو ہدایت دکھاتا ہے، اور پھر وہ انسان دنیا میں ہدایت کے راستے پر تھکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہاں 1.25 گھنٹے کے لیے آنا اللہ کے راستے میں تھکنے میں انکلوڈ ہو جائے۔ حالانکہ ہم سائیکل چلا کے نہیں آتے، ہم بھاگ بھاگ کر نہیں آتے، ہم اونٹ پر بیٹھ کر بھی نہیں آتے، ہم پیدل چل کے بھی نہیں آتے۔ سوچیں وہ عورت ابھی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا Q&A میں، وہ عورت جو کمانے کے لیے اتنا چل کے آتی ہے کہ اس کا روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اے سی والے گھر سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بیک ٹو اسی پروسیس میں نکلتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آج تو بہت تھک گئی، سنڈے کو کلاس نہیں ہونی چاہیے۔ نعمتوں کا امتحان اللہ لیتا ہے، اگر آپ کو درجات چاہیے تو محنت کرنی، جس کا جتنا بڑا ڈیزگنیشن ہوگا اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ تو جنات بھی اکاؤنٹیبل کریشن ہے، اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کا حساب لے گا ایسے ہی جنات کا بھی حساب لے گا، اور اسی صورت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے لیے بھی جنت اور دوزخ بنائی گئی ہے۔ یہ صورت ڈیویلٹی کی وجہ سے اس فیکٹ کو بہت واضح کرتی ہے۔ جہاں جہاں اسلام میں، قرآن میں، احادیث میں شیاطین کے بارے میں آیات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہیں، ان سب سے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ جنات کی انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شیطان جنوں میں سے ہی ہے۔ تو آپ کو بہت سا کانٹینٹ شیطان کی ڈیفینیشن کے انڈر جنات کے بارے میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے منشن کر دیا یہ جنات جو کہ انسانوں کے ساتھ منشن کیے گئے ہیں، ان کو بھی جگہ جگہ اللہ نے ان نعمتوں کی تکذیب کرنے سے منع کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کانسٹنٹلی دونوں مخلوقات کا ذکر ہے۔ جیسے انسان دنیا کی خوراک سے، دنیا کی فاکہہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے ہی جنوں کو بھی اپنی سسٹننس کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا نہیں کھاؤ، اس لیے کہ شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتا ہے۔ اب جب ہم نے کہا یہ حدیث سنی کہ شیطان کھاتا ہے تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ جنات کھاتے ہیں، بیکاز شیطان کی ڈیفینیشن کے انڈر تمام جنات آ جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ بعض بچے لیفٹ ہینڈ سے لکھنے والے ہوتے ہیں، لیفٹی ہوتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ وہ کیونکہ لکھتا الٹے ہاتھ سے ہے تو کھاتا بھی الٹے ہاتھ سے ہے۔
پلیز ڈو یور لیول بیسٹ. لکھے بے شک الٹے ہاتھ سے، کوئی برائی نہیں ہے. اس نے باقی دنیا کے جتنے بھی اپنے کام کرنے ہیں، اگر مجبوری ہے، بعض بچوں کا رائٹ ہینڈ نہیں چلتا بالکل جیسے ہمارا لیفٹ ہینڈ نہیں چلتا ہے. اگر آپ کو ہیمر کہیں چلانے کا کہا جائے اور آپ اپنا سیدھا ہاتھ جنرلی استعمال کرتے ہیں، آپ یقیناً کیل کے اوپر ہیمر ماریں گی. اور اگر آپ اور میں لیفٹ ہینڈ جو کہ زیادہ تر استعمال نہیں کرتے ہیں، کیل کے اوپر ہیمر مارنے کو کہا جائے تو کہاں جاتی ہے؟ ساری جگہ جائے گی، کیل پر ہی نہیں آئے گی. صحیح، تو مجبوری ہو گئی. کچھ بچے لیفٹیز ہوتے ہیں، وہ اپنے باقی کام مجبوری میں اگر ایسے کرتے ہیں، لکھنے والے یا اس طرح سے طاقت کے استعمال والے، تو اس میں تو ٹھیک ہے. کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے پلیز ان کی عادت ڈالیے، اور عادت ڈل جاتی ہے. تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، بس ذرا ماؤں کو وقت دینا پڑتا ہے، جس کی آج کل ماؤں کے پاس اشد قلت ہے. پتہ نہیں کہاں مصروف ہوتی ہیں مائیں. تو وقت دیجیے، آپ کا بچہ ایفرٹ کر کے انشاءاللہ رائٹ ہینڈ سے کھانا سیکھ لے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ جنات بھی کھاتے ہیں. جب آپ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے پیٹ میں کم اور جن کے پیٹ میں زیادہ جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہڈیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ جنات کا کھانا ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ سلام نہیں کرتے، بسم اللہ نہیں کرتے، تو شیطان بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور پھر اپنے اور فالوورز کو بلا لیتا ہے کہ آؤ آج یہاں پر کھانا اور آرام فری میں ملے گا. تو آپ کا کھانا ان کا کھانا بن جاتا ہے. ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا معمول بنا لیں. آپ ماں ہیں یا آپ بیٹی ہیں یا آپ اس وقت کسی بھی رشتے میں اپنے گھر میں ہیں، عادت ڈال لیجئے. ایک مرتبہ آپ جب شروع کریں گی اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھیں گی، آٹومیٹیکلی جس کو بھولا ہوگا اس کو یاد آ جائے گا. آپ کے اگر میں ہی بھول گئی تو پھر کہیں لکھ کر لگا لیجئے کھانے کی میز پہ سامنے بسم اللہ، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. تو انسان ہو یا جنات ہو، نعمتوں کے محتاج ہیں، ضرورتوں کے محتاج ہیں، خوراک کے محتاج ہیں. جنات کو بھی سسٹیننس کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے جنات کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیونکہ وہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں. صرف اللہ غنی ہے جس کو کوئی حاجت نہیں ہے، باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی محتاج ہیں. ایک اینگل جنات کے اینگل سے میں بتا دوں، پھر مجھے آگے موقع نہیں ملے گا. جنات اور انسان ان دو کے کمپیرزن میں فزیکل اسٹرینتھ یا اسٹیمنا میں جنات اسٹرانگ ہوتے ہیں. اٹس انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے. جنات اپنی فزیکل اسٹرینتھ میں انسانوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایوریج جن از اسٹرانگر دین ایوریج مین، ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جن ہر انسان سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی جن سے زیادہ آپ اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. صحیح، بالکل جیسے ہم ایک جملہ بولتے ہیں، ہم کیونکہ یہ پیرالل دو کریشنز کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ پیرالل کریشنز میں بہت سی چیزیں سملیرٹی کے ساتھ آتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا ایوریج جن جو ہے وہ ایک ایوریج انسان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو جیسے بالکل جملہ کہا جاتا ہے کہ ایوریج مین جو ہے وہ ایک ایوریج وومن کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے. بٹ یہ رول جو ہے یہ سب جگہ اپلائی نہیں کرتا. بعض خواتین ماشاء اللہ تبارک اللہ سائز میں اور طاقت میں اور سٹیمنا میں مردوں سے بہت آگے ہوتی ہیں. تو بعض جنات، زیادہ تر جنات جو ایوریج جنات ہوتے ہیں فزیکل اسٹرینتھ میں زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ ون مور انٹرسٹنگ فیکٹ، میں جادو کے بارے میں نہیں پڑھاؤں گی، لیکن جس کو آئنسٹائن فزکس پڑھنے کا شوق ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی EmC²، اگر آپ اس کو جنات پر اپلائی کریں، بیکاز ہم نے بات کی تھی کہ جنات فلیمز کے ایجز سے بنے ہیں. جنات از اے کائنڈ آف انرجی. جنات 3 ڈائمینشنل ورڈز کی چیز نہیں ہے. جنات آپ کو اور مجھے اپنی سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، although simultaneously ہماری دنیا میں آس پاس کہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے جنات میں ایک خاص کوالٹی اللہ نے یہ رکھی ہے، کیونکہ یہ سپیڈ آف لائٹ پر ٹریول کرتے ہیں. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اگر آپ سمجھتے ہیں، ان کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ میٹر کو انرجی میں اور واپس انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. میٹر کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں آن اے اسپیڈ آف لائٹ، اور واپس دوبارہ اس انرجی کو میٹر پر ری بلڈ کر دیتے ہیں آن اے اسپیڈ آف لائٹ. اگر آپ سلیمان علیہ السلام کا قصہ جانتے ہیں تو جب حضرت سلیمان نے اپنے محل میں کہا تھا کہ کون مجھے شیبا کا، کوئین آف شیبا کا، ملکہ سبا کا تخت لا کر دے گا،
تو ایک جن نے کہا تھا کہ آپ کی بس بلنک آف آئی میں تخت یہاں پر لے آؤں گا. فائن. دیر از اے سارٹ آف ڈفرنس آف اوپینین کہ جو فائنلی جو تخت لایا تھا وہ کون تھا. زیادہ تر اسکالر کہتے ہیں وہ انسان تھا, بعض اسکالرس کہتے ہیں نہیں وہ جن تھا. لیکن اگر آپ پہلا والا سٹیپ دیکھیں کہ ایک جن نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ کے صرف آنکھ جھپکنے میں ہی میں ملکہ سبا کا تخت یہاں لے کر آ جاؤں گا. تو وہ اس نے کس بیسس پر کہا تھا, اور جنات یہ کام کرتے تھے اور کرتے ہیں, اور سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم میں ایسے بہت سے کام کیے گئے. یہ وہی پاور تھی جن کی جو بعض جنوں کے اندر ہوتی ہے, obviously ہر جن میں نہیں ہوتی ہے. جیسے انسان مختلف سٹیمنا کے اور مختلف سٹرینتھ کے بنائے گئے ہیں, جنات بھی مختلف سٹیمنا اور مختلف سٹرینتھ کے بنائے گئے ہیں, لیکن ایوریج جن میں طاقت زیادہ ہوتی ہے انسانوں کے مقابلے میں. یہ وہی جن کی بات ہے جس نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں, بلنک آف این آئی میں, شیبا کا جو تھرون ہے وہ یہاں آپ کے سامنے لے آؤں گا. کیسے لے کر آتا وہ؟ آپ کا خیال تھا یہ لیٹ سے یہ اس کا تخت ہے, یا اٹھا ہوا میں اڑ رہا ہے اور یہاں سے جا رہا ہے گزرتا ہوا, اور پورا کراس کر کے وہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچ گیا. ٹیلی پورٹنگ آج کل کے بچے تو جانتے ہیں. اسٹار ٹریک کتنے لوگوں نے دیکھا تھا؟ ٹیلی پورٹنگ وہیں سے آئی تھی نا. اب تو الحمدللہ بہت سائنس اس کو واضح کرتی جا رہی ہے. ٹیلی پورٹنگ کیا ہے؟ سمپل, آپ جس میں میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر کے آن سپیڈ آف لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیتے ہیں کنورٹ. جنات یہ کام کرتے ہیں. اس کا کہنا یہی تھا کہ وہ ملکہ سبا کے تخت کو, میٹر کو انرجی میں کنورٹ کرے گا وتھ سپیڈ آف لائٹ. وہ جو انرجی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئے گی اور وہ تخت کی شکل میں, میٹر کی شکل میں ری بلڈ ہو جائے گی. تو یہ جنات کی پاور ہے جس میں وہ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں ری بلڈ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو واضح کر دیا ہے. ہمارے لیے یہ سمجھنا 100 سال پہلے بیزار ہوتا, لیکن تھینکس ٹو مسٹر آئنسٹائن اب آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹیبل لگتی ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ کنسیو کر سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر. ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بالکل جیسے جسٹ ٹو گیو یو دا ٹچ, جادو برحق ہے اور جادو کیا جاتا ہے. جادو کا توڑ جادو نہیں ہوتا. بینگ اے مسلمان یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کالے جادو کا توڑ سفید جادو. نہ کالے جادو کا توڑ کالا جادو, نہ کالے جادو کا توڑ سفید جادو. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اپنے اوپر جادو محسوس ہوتا ہے, اس کا توڑ آپ کو اور مجھے الحمدللہ قرآن میں بتایا گیا ہے, پورے ایمان کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ. سورہ فلق اور سورہ ناس آب زمزم پر دم کر کے پئیں, اجوا کھجور آڈ نمبرز میں نہار منہ کھائیے. یہ وہ طریقے ہیں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ملتے ہیں. جتنا ایمان اسٹرانگ. میں نے آپ کو بتایا تھا پانی میں کوالٹی ہے کہ پانی اپنے کمپوزیشن اور اپنے کریکٹرسٹک میں مختلف لوگوں پر مختلف طرح امپیکٹ کرتا ہے. کس نے کس نیت سے آب زمزم پیا؟ آپ نے اپنے سامنے گلاس رکھا اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آدھے گھنٹے سے, آب زمزم کا گلاس رکھا ہے, اور آپ اس نیت سے وہ پانی رکھے میں سامنے کہ میں پیوں گی اللہ مجھے شفا دے گا, اس کلام کا امپیکٹ اس پر جائے گا, اور آپ اب وہ کلام کا امپیکٹ والا پانی بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں. ایک یہ ہے پانی پینا, ایک یہ ہے کہ سیڑھیوں پہ اچھلتے ہوئے بچے کو پکڑا پیچھے گریبان سے, بیٹا اب زمزم پی لو, ایک اس نے گٹ 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 کر کے پی لیا. دونوں پر امپیکٹ بالکل الگ آئے گا. سو اٹس اباؤٹ امپیکٹ. جتنا ایمان رکھیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے گا. جادو برحق ہے, لیکن یاد رکھیں ایسے ہر ایک پہ جادو نہیں ہو جاتا. پکوڑے جل گئے, ہائے کسی نے جادو کر دیا. بار بار میرے پکوڑے جل جاتے ہیں, کسی نے جادو نہیں کیا, آپ کے ٹائمنگز خراب ہیں. آپ پکوڑے بنانا سیکھ لیجئے. صحیح. ہاں یقیناً کچھ لوگوں نے آبزرو کیا ہے جادو اتنا فریکوینٹلی ہوتا بھی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ذرا تھوڑی سی ایک ہائپ ہے, ہر چیز ہی جادو ہے. بتی نہیں جلتی ہے تو جادو ہو گیا, بتی فلیکر کرتی ہے تو جادو ہو گیا, شوہر لڑائی کرتے ہیں تو جادو ہو گیا. یہ نہیں خیال آتا کہ میں خود کتنی لڑاکا خاتون ہوں, شوہر لڑائی کرتے ہیں تو جادو ہو گیا. کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں نے آبزرو کیا ہے کہ میری لاکر تھی اور بالکل لاک ہے اور چابی صرف میرے پاس ہے, اور اچانک سے جب وہ کھولتی ہیں تو اس میں سے کوئی ان کو میپ یا کوئی سارٹ آف کچھ گراف بنا ہوا نظر آ جاتا ہے. دس از پاسبل. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا شیطان کا
فزیکلی آنا ضروری نہیں ہوتا. کسی انسان کا آپ کی لاکر کی چابی بنا کر اس لاکر کو کھول کر وہاں رکھنا ضروری نہیں ہوتا. مینی اے ٹائمز پیپل کم ٹو سے کہ ہماری کیچپ کے اندر سے یہ پیپر نکلا ہے اور اس پیپر میں کچھ کراس 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 یہ بنا ہوتا ہے اور کیچپ ان کی ابھی سیل ٹوٹ کر آتی ہے. دیر از اے کیس. اب اس کیس میں کیا فیکٹری والوں نے اس میں کاغذ ڈال دیا وہ والا؟ واللہ عالم، واللہ عالم، بٹ مائٹ بی سحر، مائٹ بی جادو، واللہ عالم. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جن کیونکہ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں ری بلڈ کر دیتا ہے، تو جن اکراس دا وال، اکراس دا لاکر، اکراس دا کیچپ کی بوتل جا سکتا ہے. صحیح؟ پوائنٹ یہ ہے جتنا آپ اور میں الرٹ ہوں گے، جتنا ہمارا سسٹم الرٹ ہوگا، جتنا ہم نے اپنی پروٹیکشن اپنی دعاؤں سے مضبوط کی ہوگی، جتنا ہمارا ایمان ہوگا کہ جب تک میرا رب چاہے گا تب تک میری حفاظت ہوتی رہے گی، اور جب تک میرا رب چاہے گا کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کا ایمان انشاءاللہ آپ کو ان تمام شر سے بچا لے گا. مگر یہ جنوں کے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے، اس کے اوپر انسان ایموشنلی انٹلیکچولی ایج پر ہے جنات سے. عقل انسان میں زیادہ ہے. یاد رکھیے، جن کے پاس سٹیمنا ہے، جن کے پاس عمر لمبی ہے، جنات کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، جن کے پاس جو ہے وہ یہ ٹیلی پورٹنگ کی کوالٹی ہے کہ وہ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ کوالٹی دی ہے کہ انسان انٹلیکچوئل بینگ ہے اور اپنی عقل میں جنات سے بہت آگے ہے. آپ وزڈم رکھتے ہیں تو برائے مہربانی دعائیں پڑھیے اور کسی جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آپ عقل مند ہیں، آپ وزڈم والی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایج دیا ہے عقل کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ عقل ہمیشہ، یہ تو ہم دنیا کے معاملات میں بھی جانتے ہیں، وزڈم جو ہے وہ فزیکل سٹرینتھ پر ہمیشہ پرائرٹی پر رہتی ہے. ایک انسان کی فزیکل سٹرینتھ زیادہ ہے، وہ لیبر ورک کرتا ہے 8 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا، جو اس کو ڈیلی ویجز ملتے ہیں، وہ دھوپ میں، گرمی میں، اوپر سے نیچے کسی بلڈنگ میں کسی عمارت کو بنانے میں وقت لگاتا ہے 7 سے 8 گھنٹے. اس کے مقابلے میں 8 گھنٹے میں ایک آفس میں ایک کوئی انٹلیکچوئل سی ای او اپنے ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھ کر 6 سے 7 گھنٹے کام کرتا ہے. کس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے؟ سی ای او کی. کیوں؟ محنت تو زیادہ اس لیبر نے کی جس نے سڑک پر دھوپ میں گرمی میں کام کیا. یہ دنیا کا رول آپ کو نظر آئے گا کہ انٹلیکچوئل ہونا آپ کو ایج دے دیتا ہے آپ کی فزیکل سٹرینتھ کے اوپر. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس الثقلان کے اندر جو کمپیریزن ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس میں ہمیں کانفیڈنس دے دیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایج دیا ہے، مقام دیا ہے ابلیس کے اوپر اور تمام جنات کے اوپر. جبھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو جنات سے بالکل نہیں ڈرنا. ہاں، آپ جتنی مرتبہ سجدہ کرتے ہیں یہ یاد رکھیے گا، جتنی مرتبہ آپ سجدہ کرتے ہیں ابلیس روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے یہ سجدہ نہیں کیا تھا. تو جتنا آپ جنات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اتنا عبادات میں فکس ہو جائیے، دوام اختیار کیجیے، عبادات کو تھام لیجیے. ابلیس کے اندر پرسنل جیلسی موجود ہے، اور کیونکہ ابلیس میں جیلسی ہے، آدم علیہ السلام سے جو اس نے جیلسی کی تھی، اس کی جیلسی ریج کی شکل میں اس وقت جو ہے وہ تمام اس کی پروجنی میں موجود ہے. تو یہ ابلیس اور ابلیس کی پروجنی جنات، جو کہ زیادہ تر نافرمان جنات ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آؤٹ آف جیلسی، آؤٹ آف ریج. اور اسی وجہ سے جنات انسانوں کے اندر یہ جیلسی انگرینڈ کرتے ہیں تاکہ انسان بھی جیلس ہو. کس سے؟ جن سے، باقی انسانوں سے. ناشکری کا سب سے بڑا اینگل انسان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنی نعمت کم اور سامنے والے کی نعمت زیادہ لگتی ہے.